बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू विद उस्मा। आज की इस वीडियो में हम 9वीं जमात की उर्दू की किताब से नज़म हम्द के अशआर की तशरीह करेंगे, जिसके शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, नज़म हम्द मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, जिसका पहला शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमा है हम सिरा तेरा। बच्चों, इस शेर का मफहूम ये है कि हम सब के दिल अल्लाह ताला के कब्ज़े में हैं, हमारे दिलों पर उसकी हुक्मरानी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मुझ जैसा गुनहगार बंदा भी उसकी तारीफ़ बयान कर रहा है। हम्द के पहले शेर में शायर अल्लाह ताला की अज़मत व बड़ाई बयान करते हुए कहता है कि ए अल्लाह, हम सब के दिल तेरे कब्ज़े में हैं। तू हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है, तू हमारे ज़ाहिर और बातिन को जानता है। अल्लाह की इबादत और अताअत इंसान की फितरत में शामिल है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि नाफरमान से नाफरमान बंदा भी अल्लाह ताला की अज़मत व बड़ाई तस्लीम करता है और इसके सामने अपना सर झुकाता है। तमाम इंसान अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की अज़मत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि मुझ जैसा नाफरमा बंदा भी उसकी हम्दो सना खूबसूरती से बयान कर रहा है। हम्द का दूसरा शेर है, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। बच्चों, इस शेर का मफहूम ये है, इंसान का पहला फ़र्ज़ अल्लाह ताला की इबादत और उसका हुक्म मानना है, मगर सारी ज़िंदगी इबादत में गुजारने के बावजूद भी इंसान अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं कर सकता। तशरीह की तरफ आएंगे। शायर कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, तेरी अताहत और बंदगी का हक़ अदा करना हर इंसान पर लाजिम है, क्योंकि तूने इंसान को शुक्र और इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान पाक में इरशाद है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन इंसान जितनी चाहे कोशिश करे उसका हक़ अदा नहीं कर सकता, जिसकी वजह यह है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इसने इंसान को गुमराह करने की कसम खा रखी है। इंसान खता का पुतला है। जब इसको शैतान धोखा देता है तो वो शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है और इस तरह इंसान अपना असल मकसद भूल जाता है और अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकता। शायर ने क्या खूब कहा है, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। नज़म हम्द का तीसरा शेर है, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ बेत खुला तेरा। बच्चों, शेर का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला की अज़मत को जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हैं। जिन लोगों पर अल्लाह ताला की हकीकत का राज ज़ाहिर हो भी जाए तो वो भी खामोश रहते हैं। तशरीह की तरफ आते हैं। शायर अल्लाह ताला की अज़मत व बड़ाई को बयान करते हुए कहता है कि ए अल्लाह, तेरी हकीकत को जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर है। अल्लाह ताला की ज़ात एक राज है और ऐसा अजीम राज कि बड़े से बड़ा दाना शख्स और बड़े से बड़ा फ़लसफ़ी भी उसे समझने से कासिर रहा। ये एक अटल हकीकत है कि इतनी बड़ी कायनात को तख्लीक करने वाली हस्ती मौजूद है। अल्लाह हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसकी बनाई हुई ये कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। शायर ने क्या खूब कहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नज़म हम्द का चौथा शेर है, जचता नहीं नज़रों में या खिलत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। बच्चों, शेर का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार बंदे दुनियावी मालो दौलत से बेनियाज होते हैं। तशरीह, इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों लोगों की सिफत बयान की है कि जिन लोगों के दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत बस जाती है वो दुनियावी मालो दौलत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। ए अल्लाह, तेरे दर का सवाली अपनी मामूली सी चादर में लिपटा हुआ मस्त रहता है। इसकी नज़रों में शाही लिबास की कोई अहमियत नहीं होती, वो हर वक्त अपने रब की इबादत में मशगूल रहते हैं। शायर के ख्याल में अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की निगाह में दुनियावी मालो दौलत की कोई कदर व कीमत नहीं होती। शायर ने क्या खूब कहा है, उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बस रहा है जिनकी जलाल तेरा।
نظم حمد کا 5واں شعر ہے، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا۔ بچوں اس شعر کا مفہوم ہے انسان کے پاس اللہ کی عظمت کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ سرکش اور نافرمان لوگ بھی اللہ کی بندگی کا دم بھرتے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری عظمت اور بڑائی کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سرکش اور نافرمان لوگ بظاہر طاقت کے نشے میں چور تیرے وجود کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب ان کی طاقت زوال پذیر ہوتی ہے تو وہ تجھ سے ہی مدد مانگنے آتے ہیں، جیسے فرعون، نمرود، شداد وغیرہ۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب دریا میں ڈوب رہا تھا تو پکار اٹھا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی طرح چنگیز خان جیسا خونخوار بندہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ کی حکومت ہے اور زمین پر میرا حکم چلتا ہے، یعنی انسان کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، وہ تیری عظمت اور بڑائی تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا۔ حمد کا 6واں شعر ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ بچوں اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہو کر شکایت کرتے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تیری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تشریح، اس شعر میں شاعر بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب انسان پر کوئی غم یا مصیبت آتی ہے تو انہیں تو ہی واحد سہارا نظر آتا ہے۔ وہ آزمائش میں اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے شکوہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کی فریاد ضرور سنے گا اور انہیں غم سے نجات دے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے مایوس نہیں ہوتے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کے بگڑے ہوئے حالات کو ضرور بہتر کر دے گا اور رنج و مصیبت کو دور کرے گا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دور کر دے میری بلاؤں کو، رد نہ کرنا میری دعاؤں کو۔ حمد کا 7واں شعر ہے، نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ بچوں اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے وہ غرور و تکبر میں اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت مہربان اور شفیق ہے، وہ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے، وہ کسی بھی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اس شعر میں شاعر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ مال و دولت کے نشے میں اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے رب کا احسان نظر نہیں آتا۔ ان کی مثال لاڈ پیار میں بگڑے ہوئے بچوں کی طرح ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ حمد کا 8واں شعر ہے، اطاعت میں ادب تیرا اسیاں سے ہے گو بڑھ کر، اسیاں میں ہے اطاعت سے اقرار سوا تیرا۔ بچوں اس شعر کا مفہوم ہے اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے لوگ گناہ گاروں سے افضل ہوتے ہیں، مگر توبہ کرنے پر اللہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تشریح، حالی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، وہ بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس میں اللہ کی عظمت اور بزرگی کا اعتراف فرما برداری سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ گناہ کے بعد جب انسان شرمندہ ہو کر توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور احساس ندامت میں ڈوب جاتا ہے تو گناہ سے شرمندگی کا یہ احساس اللہ کو بہت پسند ہے اور اس پر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ حمد کا 9واں شعر ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ بچوں اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کی دیگر چیزوں کی طرح صبح کے وقت چلنے والی ہوا بھی اللہ کی موجودگی کا پیغام گھر گھر لیے پھرتی ہے اور اس کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ تشریح،
اس شعر میں شاعر اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو کائنات کا خالق و مالک ہے، کائنات میں موجود ہر چیز تیری عظمت و بڑائی بیان کرتی ہے، تیری ذات کی خوشبو کائنات میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، صبح کے وقت چلنے والی ہوا بھی تیری عظمت کی کہانی سنا رہی ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کے سب انسان اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور سارے زمانے میں تیری خوشبو پھیل جائے گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پتے پتے سے پتے والے کا پتہ چلتا ہے، ڈالی ڈالی پر جو ڈالی نظر تو خدا ملتا ہے۔ حمد کا آخری شعر ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بچوں، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حالی کا انداز بیاں دوسرے شاعروں سے بالکل مختلف ہے۔ حالی کا کلام اثر انگیز ہے، حالی کی ہر ایک بات لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ حالی کے اس شعر میں تحلی پائی جاتی ہے۔ بچوں، تحلی کا مطلب ہے اپنی تعریف خود کرنا۔ حالی اپنے کلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے حالی، تیری ہر ایک بات لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی ہے، تیرا انداز بیان دوسرے شاعروں سے بالکل مختلف ہے۔ حالی نے جو کچھ کہا وہ خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہے، اس لیے اسے پڑھنے اور سننے والا ضرور متاثر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حالی کے بات کرنے کا انداز دوسروں سے بہت مختلف تھا۔ حالی کا مقصد قوم کی اصلاح کرنا اور اسے ترقی کی راہ پر ڈالنا تھا، اس لیے انہوں نے دوسرے ہمرسروں سے مختلف اسلوب اپنایا۔ بچوں، حمد مطلع کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیفوں مطلع کہلاتا ہے۔ حمد کا مطلع ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ حمد کا مقطع یہ ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اردو ود عثمیٰ۔ اللہ حافظ۔